لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية أمال العارفين وغياث المستغيثين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين في السماء أعظم مما هو في الأرض. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، اس عشرہ ماہ عزا کی یہ تیسری مجلس، تیسری گفتگو، اور ماہ محرم کی آج تیسری تاریخ، مسلسل ایک خاص موضوع کے تحت اس گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو ہمارا موضوع کلام اور موضوع سخن عظمت حضرت امام حسین اور فیض الہی، اس عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں اور ناظرین و مشاہدین کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئیں، چند ایک باتیں پیش کی گئیں، اور آگے انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت، اسی عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. عظمت امام حسین اور فیض الہی. آپ دیکھیے کہ عظمت یا کوئی خاص صفت یہ ہر ایک انسان کے اندر نہیں پائی جاتی. کسے عظیم کہا جاتا ہے، کسے بافضیلت کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ جس کسی بھی انسان کے اندر کوئی صفت پائی جائے اور وہ صفت، یا کوئی عظمت پائی جائے اور وہ عظمت شدت کے ساتھ ہو، تو ایسے انسان کو عظیم کہا جاتا ہے. جس کسی انسان کے اندر کوئی عظمت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہو، کوئی عظمت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہو، اس انسان کو عظیم کہا جاتا ہے. کبھی کبھی یہ عظمت، کبھی کبھی یہ صفت مادی صفت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ صفت مانوی صفت ہوتی ہے. جس انسان کے اندر صفت مانوی اور عظمت مانوی پائی جائے، اس کو مانوی اعتبار سے عظیم کہا جاتا ہے، اور جس انسان کے اندر مادی اعتبار سے کوئی عظمت، کوئی صفت پائی جائے، اسے مادی اعتبار سے عظیم کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اندر یہ مادی عظمت پائی جاتی ہے، کسی کے اندر مانوی عظمت پائی جاتی ہے. دنیا میں جتنی بھی گزرے ہوئے اوقات سے لے کر آج تک دنیا کے اندر جتنی بھی ایسی شخصیتیں ہیں، ایسے افراد ہیں کہ جن کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے یا مانوی صفت کی وجہ سے، مادی عظمت کی وجہ سے، یا پھر مانوی عظمت کی وجہ سے. اب وہ مانوی عظمت، مادی عظمت کیا؟ مثلا کسی کو علم کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے تو یعنی وہ انسان علم عظمت تھا.
کسی کو قدرت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی وہ اس انسان قدرت کے معاملے میں عظیم تھا، کسی کو علم کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، اس کی جو ہے وہ ہیبت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات میں، ان اوصاف میں اور ان عظمتوں میں وہ انسان عظیم تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، چاہے آج کا زمانہ ہو، چاہے گزرا ہوا زمانہ ہو، چاہے آنے والا زمانہ ہو، جتنی بھی عظیم شخصیتیں ہیں ان کو ایک صفحے پہ لے کے آئیے، ان کو ایک فہرست میں لے کے آئیے، اور سید الشہداء کو ایک فہرست میں لے کے آئیے، اس لیے کہ دنیا کی عام جو شخصیتیں ہیں، یا مادی ان کے ہاں عظمت ہوگی یا مانوی ان کے ہاں عظمت ہوگی، کوئی عظمت ہوگی تو کسی دوسری عظمت کا فقدان ہوگا، لیکن عظمت سید الشہداء حضرت امام حسین اس مقام پر فائز ہیں کہ کانا عظیما فی علم ہی و ہیبت ہی و سخاوت ہی و شجاعت ہی و عبادت ہی و ہیبت ہی و صبر ہی و حسب ہی و نصب ہی، کہ امام حسین کسی ایک عظمت میں عظیم نہیں تھے، علم میں بھی عظیم تھے، ہیبت میں بھی عظیم تھے، خلت میں بھی عظیم تھے، عبادت میں بھی عظیم تھے، صبر میں بھی عظیم تھے، حسب اور نسب میں بھی عظیم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے تمام معزز اصحاب کے درمیان یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کون ہے جو تم میں جد اور جدہ کے اعتبار سے عظیم ہو، جد اور جدہ کے اعتبار سے افضل ہو، تو لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا ادھر ادھر نہ دیکھو، میرے نوازوں کی طرف دیکھو، اس لیے کہ جد کے اعتبار سے بھی افضل ہیں، جدہ کے اعتبار سے بھی افضل ہیں۔ کیوں؟ کہا جدہما رسول اللہ جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، امام حسین یہ میرے نواسے ہیں، ان کو دیکھو، فضیلت دیکھنی ہے، عظمت دیکھنی ہے، منزلت اور مقام دیکھنا ہے تو جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کے جد رسول خدا ہیں اور ان کی جدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ ہے مقام، یہ عظمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان کے مقابل کا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ حضرت آیت اللہ سید محمد رضا حفظہ اللہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے شہداء کے درجات میں خاص خیال کیا ہے، شہداء کو ایک خاص عظمت عطا کی ہے، شہداء کو ایک جو ہے وہ خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں جب جنت میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ شہداء کے درجات کیا ہیں، اللہ کے نزدیک جنت میں جو شہداء کے درجات ہیں وہ درجات کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے ہمیں تمام شہداء کے درجات کو، تمام شہداء کے مقامات کو دکھایا۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ما ہیا درجۃ سیدہم، یہ تو شہداء کا درجہ ہے، سید الشہداء کا مقام کیا ہے؟ یہ بتاؤ، یہ تو شہداء کا مقام ہے، شہداء کی عظمت ہے، ان کے سید و سردار کی عظمت کیا ہے، ان کے سید و سردار کا درجہ کیا ہے؟ تو کہا سب خاموش رہے، آواز قدرت آئی، ان للحسین درجتن لا یعلمها الا انا والحسین، میرے حسین کا وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے، یا تو میں جانتا ہوں یا میرا حسین جانتا ہے۔ حسین کا جو وہ مقام ہے، حسین کا وہ درجہ ہے، حسین کی وہ عظمت ہے، حسین کی وہ شان ہے، وہ رفعت ہے، وہ بلندی ہے، جو یا میں جانتا ہوں یا میرا حسین جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام حسین، اور یہ ہے فیض الہی امام حسین کے اوپر کہ نہ ایسا فیض کسی کے اوپر جاری ہوا، نہ ایسا مقام کسی کو ملا، نہ ایسا لطف الہی کسی کے اوپر نازل ہوا، نہ ایسی عظمت کسی کو ملی۔ آپ دیکھیے مقام سید الشہداء کیا ہے، اور اللہ نے اس وحدہ لا شریک خدا نے اس اپنے خاص بندے کے اوپر کس انداز میں لطف کیا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسین پیغمبر، ممکن ہے ایک توجہ کرنے والی بات ہو عزیزان گرامی کہ پوری زندگی جو امام حسین نے پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں گزاری وہ صرف اور صرف 7 برس ہے بس، اس لیے کہ سن 4 ہجری 3 شعبان سن 4 ہجری کو امام حسین کی ولادت ہوئی،
اور اس کے بعد سن 11 ہجری 28 صفر کو پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی. سن 4 ہجری 3 شعبان امام حسین کی ولادت ہے, اور سن 11 ہجری 28 صفر یہ پیغمبر اسلام کی رحلت کی تاریخ ہے. تو 4 سے لے کے آپ 11 تک آئیے تو 7 برس بنتے ہیں. یعنی کل مکمل طریقے سے جو حضرت سید الشہداء پیغمبر اسلام کی حقیقی اور ظاہری حیات طیبہ میں پیغمبر اسلام کی امام حسین نے زندگی گزاری, وہ صرف اور صرف 7 برس ہے. بس دوبارہ اپنی بات کو دوہراؤں, 3 شعبان سن 4 ہجری کو ولادت ہوئی, پیغمبر اسلام کی آغوش میں امام حسین آئے, اور جب پیغمبر اسلام رخصت ہوئے, رحلت ہوئی, تو کہا سن 11 ہجری تھی. 4 ہی حسین کو سمجھے کہ جس حسین کا بچپنا اتنا کمال کا ہے, اس حسین کی جوانی کتنی کمال کی ہوگی. جس حسین کا بچپنا اتنا شاندار ہے, اس حسین کی جوانی کتنی شاندار ہوگی. اگرچہ عزیزان گرامی, چونکہ کبھی کبھی عمومی باتیں کی جاتی ہیں, وَإِلَّا ہمارے یہاں تو جب حضرت عیسیٰ گہوارے میں نبی ہوتے ہیں تو امام حسین بچپنے میں بھی امام ہیں, جوانی میں بھی امام ہیں, اور جب سن رسیدہ ہو جائیں جب بھی امام ہیں. لیکن کبھی کبھی بات عمومی کی جاتی ہے, چونکہ ان کے ہاں کبھی جب نبی کو 40 برس کے بعد نبی مانا گیا تو یہ تو پھر بھی امام ہے. بہرحال عزیزان گرامی, تو یہ ہے عظمت امام حسین اور فیض الہی امام حسین کے اوپر کہ اتنے کمالات, اتنی عظمتیں جو اللہ نے عطا کی, کسی دوسرے نبی کے نواسے کو نہیں, صرف نبی کے نواسے کو, کسی دوسرے باپ کے بیٹے کو نہیں, صرف حضرت علی کے بیٹوں کو, کسی دوسرے کے بھائی کو نہیں, صرف امام حسن مجتبیٰ کے بھائی کو یہ جو مقام عطا کیا گیا, یہ جو اللہ کا فیض نازل ہوا, یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات طیبہ پر. اور عزیزان گرامی, کبھی کبھی جب مجمع خواص کا ہوتا ہے تو جو باتیں بہت زیادہ ذکر کی جاتی ہیں ان سے اجتناب کیا جاتا ہے, ورنہ آپ دیکھیے کہ جو حیات طیبہ امام حسین علیہ السلام کی گزری اور اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں, بہت سے ایسے واقعات ہیں, انہی واقعات میں سے ایک واقعہ مباہلہ ہے. مباہلہ آپ دیکھیں, اچھی طریقے سے آپ حضرات جانتے ہیں اور غور کرتے رہتے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی ایسے اہم واقعات گزرے ہیں, خدا کی قسم جس رخ سے آپ دیکھیے ایک نیا گوشہ ملتا ہے. چاہے وہ آیت تطہیر کا معاملہ ہو, چاہے وہ آیت مباہلہ کا معاملہ ہو, چاہے سورہ دہر کا واقعہ ہو, آپ جس نظریے سے آپ دیکھیے وہ صفت, وہ عظمت اور وہ گوشہ آپ کو نظر آئے گا. مباہلے کا واقعہ جو دیکھا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ توحید کے مخالف تھے اور توحید کا انکار کرنے والے تھے, لیکن ادھر توحید کی گواہی دینے کے لیے لوگ جانے والے تھے, اور اس کے بعد لعنت کا معاملہ آیا اور اللہ نے حکم دیا, پیغمبر اسلام نے ان کو سنایا, اور ہوتے ہوتے بات تمام ہو گئی, مباہلہ نہ ہوا, ہار مان کے چلے گئے. الگ الگ گوشے ہیں, صداقت کا گوشہ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے. چونکہ میں یہاں پہ حضرت امام حسین کے متعلق خصوصی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کا مقام, امام حسین کی عظمت کو مباہلے میں آپ دیکھیے. مباہلہ جو ہو رہا ہے تو شان کیا ہے, جب یہ مباہلہ کرنے کے لیے صادقین جا رہے ہیں, سچے لوگ جا رہے ہیں, تو شان کیا ہے آپ دیکھیے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب مباہلہ کرنے کے لیے یہ سچوں کا سچا قافلہ گیا, عالم یہ ہے کہ آگے آگے سید الانبیاء اور ان کے آغوش میں سید الشہداء اور ان کی انگلیاں پکڑے ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ اور ان کے پیچھے سیدۃ النساء العالمین, سیدۃ النساء العالمین کے پیچھے امیر المومنین, قافلہ جا رہا ہے اور ہوتے ہوتے میدان مباہلہ میں پہنچ گئے. عزیزان گرامی, یہاں پہ میں عظمت امام حسین اور امام حسین کے اوپر جو فیض الہی ہوا میں اسے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بھائی امام حسین کون ہیں؟ کا امام حسین نبی کے نواسے ہیں. امام حسن کون ہیں؟ کبھی کا نبی کی آنکھوں کے نور ہیں. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کا جناب سیدہ کے بیٹے اور مولا علی کے فرزند ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس گروہ میں, اس جماعت میں
اس قافلے میں سب سے سن رسیدہ پیغمبر اسلام ہیں، سب سے سندراز پیغمبر اسلام ہیں، اور مولا علی اور اس کے بعد جناب سیدہ طاہرہ، یہ دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ کہا مولا علی اور جناب سیدہ کے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے، اگر کہیں اس طریقے سے کوئی فیملی ہو، کہیں جا رہے ہوں، تو جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی آغوش میں ہوتے ہیں، بچے جو سن رسیدہ ابھی نانا ہیں ان کی آغوش میں نہیں ہوں گے، یا ماں کی آغوش میں ہوں گے یا باپ کی آغوش میں ہوں گے، لیکن یہاں پہ دونوں نواسے، ایک نواسا آغوش میں، دوسرا نواسا انگلی پکڑے ہوئے جا رہا ہے، نہ یہ ماں اپنے ماں باپ میں سے کسی کے ساتھ، نہ وہ اپنے ماں باپ میں سے کسی کے ساتھ۔ آخر یہ وجہ کیا ہے، یہ راز کیا ہے؟ مولا علی آغوش میں لے لیں، جناب سیدہ اپنی آغوش میں لے لیں، عجب نہیں نبی جواب دیں کہ میری نگاہ نبوت مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے، کل ایک زمانہ گزر جانے کے بعد جب واقعہ مباہلہ پڑھا جائے گا اور امام حسن و حسین کی بات آئے گی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماں باپ کے ساتھ یوں ہی چلے گئے تھے، میں نے چھوٹے نواسے کو گود میں لیا، بڑے کو اپنی انگلی پکڑا کے میدان تک پہنچا کے بتایا کہ حسن و حسین ماں باپ کے ساتھ آئے نہیں ہیں، توحید کے گواہ بنا کے بلائے گئے ہیں۔ امام حسن و حسین یہ امامت کے چاند و سورج، یہ آئے نہیں ہیں ماں باپ کے ساتھ، سید الانبیاء کے ہمراہ بلائے گئے ہیں۔ کیوں بلائے گئے ہیں؟ کہ توحید کے گواہ بنا کے بلائے گئے ہیں۔ یہ ہے عظمت حسین، اور یہ ہے ان کے اوپر فیض الہی کہ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے جس شخصیت کو اتنی کم سنی میں چنا وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ ہے عظمت امام حسین۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ۔ ہاں آئے ہیں میرے نبی، آپ اپنے بچوں کو لائیے، یہ اپنے بچوں کو لائیں، آپ اپنی اولاد کو، یہ اپنی اولاد کو، آپ اپنے نفس کو اور یہ اپنے نفس کو لے کے آئیں۔ یہ بات تمام ہو گئی۔ یہاں پہ جو اس آیت کریمہ میں ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میرے نبی آپ کہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، میرے نبی آپ کہیے کہ اے نصارے نجران، تم اپنے ابنا کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اور ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں۔ تاریخ اور دنیا اور مسلمان اور ان کی کتابیں یہ تو بتائیں کہ نبی کے بیٹے کہاں ہیں، یہ تو نبی کے نواسے ہیں، بیٹے کہاں ہیں؟ اور اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، شادی بیاہ کا یا اس طریقے سے کوئی دوسری خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں بھی کارڈ دیے جاتے ہیں، نیوتے دیے جاتے ہیں ان کو بلانے کے لیے، اور یہ سلسلہ رہتا ہے کوئی بھی خوشی کا موقع ہو۔ آپ دیکھیے معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، بعض صاحبان اولاد بھی ہوتے ہیں، بعض لاولد ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد امام حسن و حسین کے تصدق میں بارگاہ خداوندی میں دعا کروں گا کہ جتنے مومنین ناظرین ہیں، سامعین ہیں، مشاہدین ہیں، اگر ان کی آغوش اولاد سے خالی ہو تو اللہ مباہلے کے دونوں شہزادوں کے طفیل میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ واقعہ یہی ہوتا ہے کہ نیوتا دیا جاتا ہے، بلاوا دیا جاتا ہے۔ اب آپ فرض کریے کہ یہ شادی کا کارڈ آپ لے کے جائیں کسی کے ہاں، ایسے انسان کے ہاں کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اس سے آپ جا کے کہیں اور اس کے اوپر لکھ دیں کہ آپ بھی آئیے گا، اپنے بچوں کو بھی لائیے گا۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، جس کے ہاں بچے نہیں ہیں، جس کی آغوش میں اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، اس کو آپ کارڈ دیجئے اور یہ کہیے کہ آپ بھی آئیے گا، اپنے بچوں کو بھی لائیے گا، اپنے بیٹوں کو بھی لائیے گا۔ تو یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کارڈ دیا ہے اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، یا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے دل کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات اگر نصارے نجران کرتے تو کچھ بات سمجھ میں آتی، ہو سکتا ہے معلوم نہ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے
یہ نبی کے دل کو دکھانے کے لیے کہہ رہے ہوں، لیکن اللہ کے لیے ان دونوں باتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس پورے عالم میں جو سب سے محبوب ذات ہے وہ ذات پیغمبر، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے راز سے بھی واقف ہے۔ پھر آخر ماجرا کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا آپ اپنے بیٹوں کو لے کے جائیے۔ شاید قدرت یہ بتانا چاہتی ہو، عظمت امام حسن حسین بتانا چاہتی ہو کہ دنیا والوں ان دونوں شاہزادوں کو نواسا کہہ کے ٹالنے کی کوشش نہ کرنا، یہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے وارث ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں۔ مسلمانوں ٹالنے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ تو نبی کے نواسے ہیں، نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، رشتہ ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے فرزند ہیں۔ یہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام۔ کون ہے محمد عربی؟ کون ہے سید الانبیاء؟ کون ہے خاتم الانبیاء؟ کا وہ عظمتوں کے مالک ہیں، ان کے سر پہ ایسا عظمتوں کا تاج رکھا ہوا ہے کہ جو ان سے ملحق ہو جائے، جو ان سے مرتبط ہو جائے، جو جس طریقے سے ان کے ساتھ رشتے میں آ جائے وہ بھی عزت والا بن جائے گا، وہ بھی عظمت والا بن جائے گا۔ بھئی ایک عام انسان یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تمام انبیاء سے افضل ہے، کیوں افضل ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ محمد اس عظیم نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اس لیے کہ یہ امت اس عظیم نبی کا کلمہ پڑھتی ہے۔ یہ جو ام المومنین کا خطاب دیا جاتا ہے یہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس عظیم نبی کی زوجیت میں آ گئی، اس لیے ان کو یہ عظمت مل گئی۔ اچھا، بعض ایسے افراد ہیں جن کو مسلمان نبی کے بعد سب سے افضل مانتا ہے، کہ بھائی ان کے ساتھ کیا کارنامہ ہوا؟ کہ ان کو جو عظمت ملی وہ اس لیے کہ یہ نبی کی صحبت میں آ گئے، یہ نبی کے صحابی بھی ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو عظمت کیوں ملی؟ کہ اس لیے مسلمانوں کو عظمت ملی کہ نبی کا کلمہ پڑھا۔ اصحاب کو عظمت کیوں ملی؟ کہ اس لیے کہ نبی کی صحبت میں آ گئے۔ ازواج کو عظمت کیوں ملی؟ کہ اس لیے کہ نبی سے انہوں نے رشتے زوجیت جوڑ لیا۔ تو یہ سارے رشتے اپنی جگہ، لیکن دنیا میں جو سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے وہ بیٹے اور باپ کا، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ جو آیت کریمہ میں اللہ نے تعارف کرایا ہے کسی اور رشتے سے نہیں، جو کائنات کا سب سے بڑا رشتہ تھا اس رشتے سے امام حسین کا تعارف کرایا۔ تو جب پیغمبر اسلام سے رشتے صحبت رکھنے والے عظیم ہو سکتے ہیں، رشتے زوجیت رکھنے والے عظیم ہو سکتے ہیں، کلمے کا رشتہ رکھنے والے عظیم ہو سکتے ہیں، تو جو نبی کا بیٹا ہو وہ حسین کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ وہ حسین جو نبی کا بیٹا ہے، عظمتوں والے نبی کا بیٹا ہے، وہ حسین کتنا عظیم ہوگا، وہ حسین کتنا معزز ہوگا، وہ حسین کتنا محترم ہوگا۔ کون ہے یہ حسین؟ کا سید الانبیاء کے نواسے ہیں، جن کے دروازے سے عظمتوں کی خیرات ملتی ہے، جن کے چوکھٹ سے عظمتوں کی بھیک ملتی ہے۔ اس کی دوش پہ جو ذات آئی اسے حسین کہتے ہیں، اس کی پشت پہ جو ذات آئی اسے حسین کہتے ہیں، اس کی آغوش میں جو ذات آئی وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ کون ہے جو مقابلہ کر سکے عظمت امام حسین کا؟ اور جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر اللہ کا فیض نازل ہوا ہے، اللہ کا کرم نازل ہوا ہے، اللہ کا خاص لطف نازل ہوا ہے، یہ ہے عظمت امام حسین اور امام حسین کے اوپر فیض الہی۔ عزیزان گرامی، یہ سید الانبیاء جو امام حسین کے نانا ہیں، ان کی ذات کیا؟ ان کے دروازے سے عظمتوں کی خیرات، ان کے دروازے سے، ان کی چوکھٹ سے، ان کی نالین پاک سے عظمتوں کی بھیک ملتی ہے۔ یہ امام حسین کے نانا، امام حسین کے جد امجد، ان سے بڑی عظیم ذات کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے آ کے کہا، سہیل علی علیہ السلام
عن اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے اس نبی اعظم کے اخلاق کے متعلق یہ سوال کیا گیا مولا کائنات سے، یا علی صف لی اے امیر المومنین، نبی پاک کے جو اخلاق ہیں وہ ہمیں آپ بتائیے۔ تو آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کا جواب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سوال کے مقابل میں سوال کیا جاتا ہے اور جو اس سوال کا جواب ہو وہی پہلے سوال کا جواب ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے۔ تو مولا کائنات سے کہا یا علی نبی پاک کے اخلاق کو بیان کیجئے، بہت زیادہ ان کے اخلاق وہ ہمیں ہمارے سامنے بیان کیجئے۔ مولا کائنات نے کہا صف لی متاع دنیا، اے آنے والے تو دنیا کی بات اور جو نعمتیں ہیں دنیا کی، ان دنیا کی نعمتوں کو میرے سامنے بیان کر۔ اس نے کہا یا علی میں عاجز ہوں کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کیا کہا؟ اس نے کہا یا علی آپ اخلاق پیغمبر اعظم کو بیان کیجئے۔ مولا کائنات نے کہا تو متاع دنیا کو بیان کر۔ کہا یا علی میں متاع دنیا کو بیان کرنے سے عاجز ہوں۔ کہا تو متاع دنیا کو بیان کرنے سے عاجز ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کثرت کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے۔ مولا کائنات نے کہا تو اس کو زیادہ سمجھتا ہے، لیکن خداوند عالم نے شہد لہو بقلتہ، اللہ نے جو گواہی دی ہے متاع دنیا کی اس کو قلیل کہا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، میرے نبی کہہ دیجئے کہ متاع دنیا قلیل ہے۔ ذرا یہ تو بتا کہ جب متاع دنیا کی بات آئی تو کہا قل متاع الدنیا قلیل، میرے نبی کہہ دیجئے متاع دنیا قلیل ہے، لیکن جب میرے نبی کی بات آئی تو کہا انکا لعلی خلق عظیم، اے آنے والے یہ بتا دے جب تو قلیل کو نہیں بیان کر سکتا تو میں عظیم کو کیسے بیان کروں؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ جب تو قلیل کو نہیں بیان کر سکتا تو میں عظیم کو کیسے بیان کروں؟ یہ جو سید الانبیاء ہیں، سید الاعظم ہیں، یہ سب سے ان کے لیے اتفاق ہے کہ یہ سید البشر ہیں، یہ امام الاعظم ہیں، یہ سید النبیین، سید المرسلین، افضل البشر، عظمتوں کا تاج اس نبی کے اوپر۔ اس نبی کے بعد دوسری سب سے عظیم ذات کون ہے؟ کہ نبی کے بعد دوسری سب سے عظیم ذات کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ نبی کی ذات سب سے عظیم ذات مولا علی نے گواہی دی، مولا علی کی ذات سب سے عظیم ذات قرآن نے گواہی دی۔ کب؟ کہا کہ وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ وہ نبی عظیم جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ نبأ العظیم کیا ہے کہ جس کے متعلق لوگ اختلاف کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا النبأ العظیم الولایہ، جو نبأ العظیم ہے وہ میرے جد کی ولایت ہے، جو نبی عظیم ہے وہ میرے جد کی ولایت ہے۔ اور آگے بڑھ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ جو آپس میں سوال کرتے ہیں، یتساءلون، جو سوال کرتے ہیں آپس میں، ولایت علی یتساءلون عنہا فی قبورہم، یہ لوگ جو ولایت علی کے متعلق آپس میں سوال کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ کہاں پوچھا جائے گا ولایت علی کے متعلق؟ کہا فی قبورہم، ان کی قبروں میں علی کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کی قبروں میں علی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فلا یبقا میت، کوئی ایسی میت، کوئی ایسا مرنے والا ہے جو نہیں باقی رہے گا جس کے متعلق سوال کیا جائے، چاہے وہ مشرق میں مرے، چاہے وہ مغرب میں مرے، چاہے سمندر میں مرے، چاہے میدان میں مرے، بحر میں مرے، نہر میں مرے، کہیں بھی مرے، اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ کس چیز سے سوال کیا جائے گا؟ کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ سوال نہیں کیا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے، تمہارا جو ہے قبلہ کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، بلکہ
عظیم ہے. کہا اس لیے مولا علی کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا. مرنے والا کہیں بھی ہو, کہا مرنے والا مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, بحر میں ہو, بر میں ہو, کہیں بھی ہو, اسے سوال کیا جائے گا مولا علی کی ولایت کے متعلق, نبع عظیم کے متعلق. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جنگ صفین میں شام کی طرف سے ایک شامی لشکر معاویہ سے نکلا, نیزے پہ قرآن معلق ہے. شامی لشکر معاویہ سے نکلا, ہاتھوں میں نیزہ, نیزے پہ قرآن اور زبان کے اوپر تلاوت اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. عجیب بات ہے, زبان پہ قرآن ہے, قرآن کی تلاوت ہے, ہاتھوں میں نیزہ ہے, نیزے کے اوپر قرآن ہے. مسلمانوں اب بھی تمہیں سمجھ میں نہ آیا, جو قرآن کو نیزے پر بلند کرے وہ اور ہوتے ہیں, جو قرآن کو سینوں میں بسا لے وہ اہل بیت ہوا کرتے ہیں. جو قرآن کو سینے میں بسا لے, قرآن کو سینے میں اتار لیں, وہ اہل بیت نبوت ہوتے ہیں, وہ نبی کے گھر والے ہوتے ہیں. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. مولا کائنات نے جب یہ دیکھا کہ یہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا ہے. مولا کائنات چند قدم آگے بڑھے اور اس کے بعد اس کے زانو کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا, دوش پر ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کیا تو جانتا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد کیا ہے؟ کہا یا علی کچھ نہیں معلوم, بھائی اتنا جانتا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے, میں تلاوت کر رہا ہوں. عجیب بات ہے, مولا کائنات نے کہا یہ قرآن خاموش ہے, ہم بولتے ہوئے قرآن ہیں. اگر بولتے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیا یہ خاموش قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تجھے معلوم ہے نبأ عظیم کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا انا النبأ العظیم, میں ہی نبأ عظیم ہوں جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو. وہ اللہ کی عظیم خبر ہم ہیں جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو. وفی ولایت ہی تنازعتم, جس کی ولایت میں تم نزاع کرتے ہو. یوم الغدیر علمتم, تم نے غدیر کے دن جان لیا ہے. وہ یوم القیامت علم, یوم القیامت تعلمون ما علمتم, غدیر میں تم نے جان لیا ہے لیکن قیامت میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا معلوم کیا ہے. یوم الغدیر علمتم, غدیر کے دن تم نے جان لیا, لیکن یوم القیامت تعلمون ما علمتم, قیامت میں تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہیں کیا بتایا گیا تھا. عزیزان گرامی, قیامت میں مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ روز قیامت تمہیں بتایا جائے گا, تم وہاں جا کے جان جاؤ گے کہ تمہیں غدیر میں کیا بتایا گیا تھا. تو یہاں پہ میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ دوں تو اپنے والوں کے لیے تو مطمئن بخش ہے, ضرورت بھی نہیں ہے کہ کسی کے کتاب کی بات کی جائے, اس کا حوالہ دیا جائے. لیکن غیروں نے بھی اس بات کو لکھا جو مولا کائنات نے فرمایا یوم الغدیر علمتم, غدیر میں تو تم جان گئے ہو, لیکن یوم القیامت تعلمون ما علمتم, تمہیں قیامت کے دن پتا چلے گا کہ غدیر میں تم نے کیا جانا ہے. بھائی قیامت میں کیا پتا چلے گا؟ سوائق محرقہ جیسی کتاب میں یہ لکھا کہ جو کتاب ہم کو جلانے کے لیے لکھی گئی تھی لیکن ہم اس سے جلے تو نہیں, اس بجلی سے ہم نے فضیلت کی روشنی ضرور حاصل کر لی. اس کتاب سے, اس بجلی سے ہم نے فضیلت کی روشنی کو ضرور لے لیا. اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب سارے حساب و کتاب, سارے سوال و جوابات ہو چکیں گے تو ان کو کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون, روکو روکو ٹھہراؤ, ان سے سوال کیا جائے گا. پروردگار کس چیز کا سوال؟ سوائق محرقہ لکھتے ہیں کہ اس وقت قیامت میں جو سارے سوال و جوابات کے بعد جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا سوال کیا جائے گا. سب کے بعد جس چیز کا سوال کیا جائے گا کہ وہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا سوال کیا جائے گا. یہ ہے نبأ العظیم جن کے متعلق لوگوں نے اختلاف کیا, لیکن غدیر میں بتایا گیا, قیامت میں لوگ سمجھیں گے کیا بتایا گیا. تو
تو عزیزان گرامی یہ مولا کائنات نے فرمایا کہ غدیر میں تم کو بتایا جا چکا ہے اور قیامت میں اس کی تم اہمیت سمجھو گے. اب جب ہم غدیر کے اس واقعے کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں تو ادھر سے مسلمان پھر یہ اشکال کرتا ہے, پھر یہ سوال کرتا ہے کہ جناب غدیر کا واقعہ آپ اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اگر اتنی زیادہ اہمیت کا حامل تھا واقعہ غدیر تو پیغمبر اسلام نے مکے میں کیوں نہیں بیان کیا؟ جب لوگ حج کر رہے تھے, جب لوگ خانہ کعبہ میں تھے, جب لوگ مکے میں تھے, جب لوگ حرم کے اندر تھے, اگر اتنی زیادہ اہمیت کا حامل واقعہ غدیر تھا تو پیغمبر اسلام نے وہاں اس واقعے کا اعلان کیوں کیا؟ سید العلماء نے بڑے ایک عجیب نقطے کی طرف متوجہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں مفہوم کلام یہ ہے, مسلمانوں تمہاری فطرت سے اللہ خوب واقف ہے. اگر وہاں اعلان کر دیتا تو شاید تم بعد میں کہتے, کوئی کہتا ہم طواف کر رہے تھے, کوئی کہتا ہم دعا کر رہے تھے, کوئی کہتا ہم نمازیں پڑھ رہے تھے, لہذا اللہ نے میدان غدیر میں لا کے روک دیا. نہ کوئی طواف ہے, نہ کوئی دعا ہے, نہ کوئی عبادت ہے, وہ ایک منظر ہے, منظر عجیب ہے, ایک ممبر ہے, ممبر پر تصویر عجیب ہے, پیغمبر اسلام ممبر پر ہے, ممبر پر حیدر کرار ہے, ایک اعلان ہو رہا ہے من کن تو مولا ہو فہد علی المولا اللہم والے من والا ہو وعد من آدھا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی, یہ نبأ العظیم اور وہ صاحب خلق عظیم اور سید الشہداء کا ان الحسین, امام حسین, ان الحسین اعظم, ان الحسین فی السماء اعظم مما ہوا فی الارض. امام حسین آسمان والوں کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ عظیم ہیں جو زمین والوں کے نزدیک امام حسین کی عظمت ہے, جو زمین والوں کے نزدیک امام حسین کا سید الشہداء کا مقام ہے. عزیزان گرامی, آپ دیکھیے اس کے پہلے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ جو یہ عظمت, یہ جو مقام, یہ جو مرتبہ, یہ جو شان سید الشہداء کی ہے, ولادت کا وقت ہو تب بھی سید الشہداء کی شان جاری ہے, شہادت کا وقت آیا تب بھی سید الشہداء کی عظمت, زمین گواہی دے رہی ہے اس عظمت کی, آسمان گواہی دے رہا ہے, چاند سورج اس کی گواہی دے رہے ہیں. اور عزیزان گرامی, یہ عزائے سید الشہداء, یہ عظمت امام حسین کی ایک نشانی ہے. پوری دنیا جان رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ یہ وہ ایام ہے کہ جس میں نبی اعظم کے عظیم شاہزادے کی شہادت ہوئی. بہت سے لوگ شہادت پائے, بہت سے لوگ دنیا میں آئے, بہت سے لوگ چلے گئے, لیکن وہ عظمت نہ کسی آنے والے کو ملی, نہ وہ عظمت کسی جانے والے کو ملی. پوری دنیا میں, پوری کائنات میں, اس خطرناک ماحول میں بھی عظمت سید الشہداء کا اعلان ہو رہا ہے. اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے تو امام حسین کی عظمت کا اعلان کس انداز میں ہو رہا ہے. دنیا پریشان ہے, یہ کیا ہو گیا, سارے بیماری میں پریشان ہیں, یہ عزائے حسین منانے میں مصروف ہیں. یہ مجلس, جگہ جگہ مجلس, فرش عزا, اور یوں ہی نہیں بلکہ اس مجلس امام حسین کی اگر عظمت ہے تو امام حسین سے جو چیز منسوب ہو گئی وہ معظم ہو گئی, جو چیز منسوب ہو گئی وہ محترم ہو گئی, اس کے اندر حیات آ گئی, اس کے اندر زندگی آ گئی, اس کے اندر عزت کا ایک معیار پیدا ہو گیا. عزیزان گرامی, مجلس عزا, جگہ جگہ عزا خانے, گھر گھر مجلسیں برپا ہیں, مجلسیں ہو رہی ہیں سید الشہداء کے عنوان سے. اور ہر جگہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصومین آتے ہیں, معصومین تشریف لاتے ہیں. جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں وہ مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں. بس یہ ہے کہ بلانے کا ہنر چاہیے, کیسے بلایا جائے یہ ایک خاص توجہ کی ضرورت ہے, ورنہ معصومین علیہ السلام مجلس عزا میں تشریف لاتے ہیں. امام حسین کی عظمت, ان کی عزا میں ائمہ معصومین, ان کی عزا میں فرشتے ملائکہ تشریف لاتے ہیں.
جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام حسین کی عزا میں فرشتے تشریف لاتے ہیں، معصومین آتے ہیں، ہمارے عراق کے ایک عظیم خطیب، ایک عظیم عالم دین عبد الحمید مہاجر، وہ یہ کہتے ہیں کہ کویت میں ایک جگہ خواتین کی مجلس ہو رہی تھی، امام حسین کی عزا کا اہتمام کیا گیا تھا، فرش عزا بچھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجلس تمام ہو گئی، مصائب میں لوگوں نے گریہ کیا، آنسو بہایا، اس کے بعد ایک مومنہ نے، ایک خاتون نے کھڑے ہو کے نوحہ پڑھا۔ جب نوحہ پڑھا تو جتنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جتنی خواتین بیٹھی تھیں، سب آنسو بہا رہی تھیں، سب رو رہی تھیں، لیکن ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو سر تا پا سیاہ لباس میں ملبوس ہے، کالے کپڑے میں ملبوس ہے، اور عالم یہ ہے کہ جتنی خواتین ہیں، جتنی بیویاں ہیں، سب اپنے سینے سر کے اوپر سینے کے اوپر ماتم کر رہی ہیں۔ ایک مومنہ بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے سینے پر ماتم نہیں کر رہی ہے، اپنے سر پر ماتم کر رہی ہے، اور اس طریقے سے گریہ کر رہی ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ عزا منانے کے لیے نہیں، اس کا کوئی بیٹا مارا گیا ہے، اس کا جیسے کوئی گھر برباد کر دیا گیا، اس طریقے سے گریہ کر رہی ہے۔ وہ مومنہ کہتی ہے کہ میں ضعیفہ کے قریب گئی اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ اے مومنہ، تو اس طریقے سے شدت کے ساتھ ماتم کر رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، تو اپنے سر کے اوپر کیوں ماتم کر رہی ہے، اپنے سینے پر ماتم کیوں نہیں کرتی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے سر کو اٹھایا، اس کے بعد کہا انا لا استطیع، میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ میں اپنے سینے کے اوپر ماتم کروں، کیوں؟ کہ لأنی اضلاعی مکسورہ، اس لیے کہ میرے پہلو میں جو ہڈیاں ہیں، میرا پہلو شکستہ ہے، میں ماتم نہیں کر سکتی۔ یہ مومنہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا، یہ بی بی کہتی ہے لأن اضلاعی مکسورہ، اس لیے کہ میرا پہلو شکستہ ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس کے پہلو میں جو پسلیاں ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہیں، پھر بھی مجلس میں آئی ہے، اس کو بڑا اثر ہوا۔ کہتی ہے کہ جب مجلس تمام ہو گئی، سب بیویاں جانے لگی، تو میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ آخر وہ بی بی کہاں گئی جو پہلو شکستہ تھی، لیکن پھر بھی مجلس میں آئی تھی، نظر نہیں آئی۔ میں نے اعلان کیا وہ بی بی کہ جس کے پہلو میں تکلیف تھی، وہ بی بی کہاں چلی گئی، لیکن کسی نے نہ کہا کہ وہ بی بی میں ہوں۔ عزاداروں میں کہوں گا، اے مومنہ، ارے وہ بی بی وہی ہے کہ جب حسین زخمی تھے تو کبھی اس جنازے پہ، کبھی اس لاشے پہ، کبھی اس لاشے پہ، اسی طریقے سے یہ حسین کی پہلو شکستہ ماں ہے جو کبھی اس مجلس میں، کبھی اس مجلس میں، کبھی اس مجلس میں، اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، یہ ہے رائے سید الشہداء۔ عزادارو، آج یہ تاریخ، تیسری تاریخ جناب حر سے منسوب تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جناب چونکہ جو ہے وہ مسائل تمام ہو چکا ہے، بس چند گوشے میں رات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے ایک رات کی مہلت لی ہے، میں تو کہوں گا شاید یہ حر کے لیے ایک رات کی مہلت لی تھی۔ عزادارو، جب سید الشہداء کے خیمے سے جو ہے وہ تلاوت قرآن کی آواز، عبادتوں کی آواز نکل رہی تھی، ایک مرتبہ ادھر سید الشہداء مطمئن ہے، لیکن ادھر حر جو ہے وہ مضطرب ہے۔ ایک مرتبہ حر کا غلام آیا، کہا اے میرے آقا، ہم نے کھانے کو دسترخوان پہ چن دیا ہے، چل کے کھانا کھا لیجئے۔ جناب حر نے اپنے غلام کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے قریب لے کے آئے، کہا اے میرے غلام، یہ بتا تجھے کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں آقا، خیام حسینی سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ کہا اور ذرا غور کر۔ جب اور غور کر، کہا ہاں آقا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حر نے کہا اے بھائی، اے میرے غلام، اس وقت میں جنت اور جہنم کے درمیان اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حر پلٹ کے آئے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد
اور بعض روایات میں یہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے ایک مرتبہ جناب حر اپنے خیمے سے چلنے لگے تو حر کے بھائی نے کہا بھیا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے حسین کے بچوں سے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں اب جو ہے وہ خیام حسینی کی طرف جا رہا ہوں۔ بھائی نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ بابا میں بھی چلوں گا۔ غلام نے کہا آقا اگر آپ جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ عزاداروں یہ لوگ چند لوگوں کا قافلہ امام حسین کے خیمے تک پہنچا۔ اب جب خیام حسینی کے بعد یہ جو ہے وہ قافلہ پہنچا، دوڑ کے حر نے امام حسین کے قدموں پہ اپنے کو گرا لیا، لیکن فوراً سید الشہداء نے اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا تاکہ حر کو زیادہ شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ حر نے کہا اے مولا میری خطا کو معاف کر دیجئے، اتنی اجازت دیجئے کہ میں بیویوں کے خیمے کے پاس جا کے وہاں پہ معافی مانگ لوں۔ جناب حر آئے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں اے نبی کی بیٹیوں میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، بڑا جرم کیا ہے، لیکن آپ سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے، آپ دنیا میں مجھے معاف کر دیں، قیامت میں جناب سیدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو اب جناب حر ہیں جو امام حسین سے اجازت لے کے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، قتل گاہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا اے سید الشہداء یہ سب سے پہلے اتنی جلدی حر کو اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ عجب نہیں امام حسین جواب دیں ارے میں نے تو حر کو معاف کر دیا تھا، لیکن حر شرمندگی کی وجہ سے جینا نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء نے اجازت دی، جناب حر میدان میں گئے، جنگ کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ جناب حر جب زمین پہ آئے ہیں، حر نے بلایا نہیں، لیکن یہ کریم آقا حر کے مہلا شیبہ پہنچ گئے اور جیسے ہی جناب حر غش سے ایک مرتبہ آنکھیں کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جس حسین کے لجام فرس کو میں نے پکڑا تھا وہی حسین ہے، اس کا زانو ہے، میرا سر ہے۔ اے میرے آقا بڑا شرمندہ ہوں، اے میرے آقا مجھے معاف کر دیجئے۔ امام حسین نے حر کو کلیجے سے لگایا، حر کی روح عالم ارواح میں چلی گئی۔ میں کہوں گا اے حر خوش نصیب تھے، وقت آخر کریم آقا کا زانو مل گیا۔ ہائے سید الشہداء جب گھوڑے سے زمین پہ آئے، کوئی نہیں ہے، ایک ماں ہے، آ جا میرے بچے، میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے حسین، میری گود میں آ جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فرش عزا پر جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں اور جو بھی مومنین جہاں کہیں سے بھی اس امام حسین علیہ السلام کی عظیم مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی مومنین، جتنے بھی عزادار اس خطرناک مرض میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کو شفا عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی عزادار اس خطرناک مرض کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو زیادہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ناصرین میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔